اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا۔ اللہ کریم سے آپ جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، اور یہ وظیفہ خاص طور پر مشکل سے مشکل ترین وقت میں پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی بہت زیادہ مشکل میں پھنس چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرح بھی اس مشکل سے جان نہیں چھوٹے گی، یوں کہہ لیں کہ آپ کسی صحرا میں کھڑے ہیں اور آپ کہیں لوگوں میں جانا چاہتے ہیں، آباد گھر میں، آباد گاؤں کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کو رستہ نہیں مل رہا، تو ان حالات میں بھی آپ اس عمل کو، اسی وظیفے کو پڑھیں۔ بڑا ہی طاقتور عمل ہے، قرآنی آیت کا عمل ہے، اور جو لوگ یقین کامل کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں گے، اللہ رب العزت انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، رب کریم ان کی مدد کرے گا، ان کے خراب حالات کو بہتر سے بہترین کرے گا، اور رب کریم پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ضرور مدد آئے گی، تو رب کریم انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور نہ ہی ان کی پریشانیاں بڑھتی ہیں بلکہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور اللہ کریم ان کے ہر مشکل کام کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ بہت زیادہ مشکل حالات میں پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے تو پھر بھی یہ وظیفہ پڑھیں، رزق کی کثرت کے لیے، دولت کی کثرت کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے، مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بہت زیادہ مشکل اور مصیبت میں پھنس چکے ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن بہت زیادہ عظیم ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ اس دن کو افضل الایام کہا جاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جمعۃ المبارک والے دن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحائف پیش کریں، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کریں، اللہ رب العزت سے پھر نبی کے وسیلے مانگیں۔ اللہ کریم آپ کے دل کی تمام مرادوں کو پورا کرے گا، اور دل کی جتنی بھی حاجات ہوں گی منہ پہ آنے سے پہلے اللہ کریم انہیں پورا کر دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کی بھی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرے، مشکلات کو آسان کرے، پریشانیوں مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے، تو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں، رو کر مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، یقین کامل کے ساتھ مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جمعرات والے دن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات گھروں میں واپس آ کر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، خواتین نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اگر دن میں یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو رات سونے سے پہلے اس عمل کو آپ ضرور پڑھ لیں اور پھر اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مقصد آپ کا جو بھی ہوگا، جو بھی پریشانی ہوگی، اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت زیادہ بہتر ہوگا اور فائدے بھی دگنے ہوں گے۔ درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 11 مرتبہ جب اول میں درود پاک پڑھنا ہے تو پھر آپ نے 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔
جب آپ ان کلمات کو 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھ لیں، تعداد یہ دونوں مقرر ہیں، ان دونوں تعداد میں سے جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنا وظیفہ مکمل پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ یہ بڑا ہی آسان عمل ہے، ہمارے بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل ہے، اور جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں انہوں نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، اس سے انہیں فائدے حاصل ہوئے۔ نبیوں پیغمبروں کو اس آیت مبارکہ سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا سوائے اپنے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن بھی پڑھنا ہے، جمعہ کے دن بھی پڑھنا ہے، اور روزانہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 11 دن تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔